بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سورہ بقرہ میں ہمارا جو سبق چل رہا ہے آیت نمبر 21 اور 22، انشاءاللہ یہ دونوں آیتوں کا ترجمہ نحوی، صرفی، لغوی، وجوہ اعراب کو انشاءاللہ اب دیکھیں گے۔ پہلے تلاوت کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون۔ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ۔ پہلی آیت ہے یا ایھا الناس، یا یہ حرف ندا ہے۔ حرف ندا کے بعد معرف باللام مذکر آ جائے تو ایھا، اور مؤنث آ جائے تو ایتھا لانا لازم ہے، یعنی ضروری ہے۔ اور اس کی ایک دوسری ترکیب یہ بھی ہے، یا حرف ندا ایو یہ اسم ہو کر یہ مضاف ہے، ہا یہ حرف تنبیہ ہے، یہ مضاف مضاف الیہ مل کر موصوف ہے، الناس اس کی صفت ہے۔ اور اس کی ایک دوسری ترکیب یہ بھی ہے، ایو یہ مبدل منہ ہے، ہا حرف تنبیہ یہ بدل ہے۔ یہ بدل اور مبدل منہ مل کر یہ موصوف ہے، الناس صفت ہے۔ تو اس کا ترجمہ ہوا یا ایھا الناس، اے لوگو، اعبدوا ربکم، عبادہ یعبدو عبادتن سے اعبدو، یہ فعل امر جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، معنی ہے عبادت کرو۔ اور ربکم یہ ربن، اس کی جمع ہے ارباب، معنی ہے پالنہار، پروردگار۔ ربن کا معنی کیا ہے میاں؟ پالنہار، اور پروردگار۔ یہ کم یہ مفعول بہ ہے، ضمیر منصوب متصل ہے، اسی لیے ربکم اعبدو کا مفعول بہ ہونے کی وجہ سے منصوب ہے۔ الذی یہ اسم موصول واحد مذکر ہے، یہ خلقکم، خلق یخلق خلقا باب نصرہ سے، فعل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ یہاں پر بھی کم کیا ہے؟ یہ مفعول بہ ہے۔ واو یہ حرف عطف ہے، یہ تو خلقکم میں جو کم مفعول بہ ہے یہ معطوف علیہ ہے۔ یہ الذین اسم موصول جمع مذکر ہے، من یہ حرف جار ہے، قبلکم یہ مرکب اضافی ہے۔ حرف جار من کی وجہ سے مرکب جاری مجرور ہے، جار مجرور مل کر متعلق ہے، یہ متعلق ہے، جار مجرور مل کر یہ معطوف ہے۔ یہ اور جار مجرور مل کر الذین اسم موصول کے لیے صلہ ہے، اسم موصول اپنے صلہ سے مل کر یہ معطوف ہے۔ اور خلقکم میں خلق فعل اور فاعل، اور اس میں جو معطوف ہے، یعنی پہلے معطوف کا یہ دیکھیں گے، کم جو معطوف علیہ ہے اور یہ معطوف علیہ مل کر
خلقکم کا مفعول بہ ہے، اور خلقکم یہ مفعول فعل اور فاعل، اور اپنے متعلق سے مل کر یہ الذی اسم موصول کے لیے صلہ ہے۔ الذی اسم موصول یہ ربکم، اس میں یہ ربکم جو موصوف ہے اس کے لیے صفت ہے، تو موصوف صفت مل کر اعبدو فعل امر کے لیے یہ مفعول بہ ہے۔ لعلکم تتقون، لعل یہ حرف مشبہ بالفعل ہے، کم یہ اس کا اسم ہے، تتقون اتقا یتقی اتقاء باب افتعال سے معنی ہے بچنا، پرہیزگاری کرنا۔ یہ تتقون فعل مضارع جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے۔ اب ترجمہ دیکھیں گے، یا ایھا الناس اے لوگو، اعبدوا ربکم تم عبادت کرو اپنے پروردگار کی، الذی جو کہ یا جس نے پیدا کیا تم کو، خلقکم پیدا کیا، والذین من قبلکم اور ان لوگوں کو جو کہ تم سے پہلے تھے، یعنی اللہ پاک ہم کو بھی پیدا کیا اور ہم سے پہلے جتنے بھی انسان دنیا کے اندر گزرے ہیں سارے انسانوں کو اللہ ہی نے پیدا کیا ہے۔ لعلکم تتقون، تو لعل اس کے معنی ہے کہ امید کرنا، شاید، لیکن جب اللہ کے لیے بولا جاتا ہے تو تاکہ اس کا ترجمہ کریں گے، کیونکہ اللہ کو معلوم ہے۔ لعلکم تتقون تاکہ تم بچ جاؤ، تم پرہیزگار بنو۔ اب ایک اصول یہ ہے کہ جو بھی آدمی اللہ کی عبادت و بندگی کرتا ہے تو اللہ کا وعدہ ہے اس کے لیے، اللہ پاک اس کو کیا ہے، جہنم سے بچا دیں گے اور اس کو جنت میں داخل کریں گے۔ اب دوسری آیت دیکھیں گے، الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء۔ الذی یہ اسم موصول واحد مذکر کے لیے ہے، جعل یجعل جعلا معنی ہے بنانا، ایجاد کرنا، یہ باب فعلہ سے ہے یہ، اور یہ ماضی، یہ فعل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ لکم یہ مرکب جاری جعل سے متعلق ہے، الارض کہ یہ جعل کا مفعول بہ ہونے کی وجہ سے منصوب ہے، فراشن یہ بھی مفعول ہونے کی وجہ سے منصوب ہے۔ یہ فراشن یہ مصدر ہے، یہ فراشا یفرشو باب ضربہ سے بھی آتا ہے اور کہ باب نصرہ سے بھی اور باب ضربہ سے بھی، فراشا یفرشو فراشن معنی ہے بچھونا۔ والسماء بناء واو یہ حرف عطف ہے، السماء یہ فراشن پر عطف ہونے کی وجہ سے یہ بھی منصوب ہے، یعنی یہ بھی مفعول ہے، بناءً یہ بھی مفعول ہے، بناءً اس کا جمع ہے ابنیۃ، معنی ہے چھت۔ اب یہاں تک ترجمہ دیکھیں گے، الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء۔ الذی وہ یعنی اللہ پاک، الذی وہ جو کہ بنایا تمہارے لیے زمین کو بچھونا، والسماء بناء اور آسمان کو چھت، یعنی اللہ پاک نے ہمارے لیے کہ زمین کو بچھونا بنا دیا، بچھونا کا مطلب رہنے کے قابل بنا دیا، اور آسمان کو چھت بنایا۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، انزل ینزل انزالاً سے انزل یہ فعل ماضی باب افعال سے ہے، یہ فعل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور اس میں جو ہوا جو ضمیر ہے اس کا مرجع اللہ پاک ہے۔ من السماء یہ مرکب جاری متعلق ہے انزلہ سے،
ماءن یہ انزلہ کا مفعول بہ ہونے کی وجہ سے منصوب ہے، ماءن معنی ہے پانی، ماؤن۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً اور اتارا آسمان سے پانی کو، یعنی اللہ پاک آسمان سے بارش کو برسایا۔ فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، فا یہ حرف عطف ہے، یہ اخرج یخرج اخراجن باب افعال سے اخرج یہ فعل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، معنی ہے نکالنا۔ بہی یہ مرکب جاری ہو کر اخرجہ کا مفعول بہی ہونے کی وجہ اخرجہ سے متعلق ہے۔ یہ من الثمرات، ثمرات یہ ثمرتن کی جمع ہے، معنی ہے پھل۔ رزقا لکم، رزقن یہ مصدر ہے، یہ رزق یرزق رزقا، اور یہ اخرجہ کا مفعول بہ ہونے کی وجہ سے منصوب ہے۔ اب ترجمہ دیکھیں گے، فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، پھر نکالا، بِهِ کے اندر ہا کا جو مرجع ہے وہ ماءن ہے، نکالا اس پانی سے من الثمرات پھلوں کو، رزقا لکم روزی تمہارے لیے، یعنی اللہ پاک ہمارے لیے، یعنی ہمارے کھانے کے لیے اللہ پاک نے پھلوں کو نکالا اسی پانی سے۔ فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، فا یہ حرف مستانفہ ہے، یہ لا تجعلوا، لا تجعلوا یہ فعل نہیں جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، معنی ہے مت بناؤ، نہ بناؤ، للہ اللہ کے لیے، اندادن، اندادن یہ ندن کی جمع ہے، معنی ہے مثل، برابر، مقابل، شریک۔ واو یہ حالیہ ہے، یہ انتم یہ مبتدا ہے، تعلمون یہ خبر ہے، علم یعلم علما سے تعلمون فعل مضارع جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے۔ تو ترجمہ دیکھیں گے، فلا تجعلوا للہ اندادا، پس تم نہ بناؤ اللہ کے لیے، یعنی اللہ کے ساتھ کسی کو برابر، یعنی کسی کو شریک نہ بناؤ، حالانکہ تم جانتے ہو، یعنی ہر کیا ہے چھوٹی عقل رکھنے والا انسان بھی کیا ہے، یہ اللہ پاک نے اس آیت کے اندر جو اپنی قدرت کے جو بڑے بڑے نشانیوں کو اللہ پاک نے بیان کیا، جیسے زمین کو بنانا، اور اسی طرح سے آسمان کو چھت بنانا، زمین کو اللہ پاک نے کیا ہے کہ فرش بنایا، آسمان کو چھت بنایا، اور آسمان سے پانی کو اتارا، یعنی بارش کو برسانا، یہ کسی کی کے قبضے میں نہیں، یعنی سب لوگ پوری دنیا مل کر بھی اگرچہ چاہے کہ بارش کو برسانا چاہے تو نہیں برسا سکتے، اسی طرح سے بارش کو روکنا چاہے تو نہیں روک سکتے۔ تو اللہ پاک نے ان دو آیتوں کے اندر اپنی کیا ہے جو قدرت کی جو بڑی بڑی نشانیاں ہیں، تو اللہ پاک نے اس کو بیان کیا۔ ہر چھوٹی عقل رکھنے والا آدمی بھی کیا ہے، یہ ان قدرت کے نشانیوں کو دیکھ کر، اس نظام کو دیکھ کر وہ اندازہ لگا سکتا ہے کہ اس کو چلانے والی ذات وہ بہت بڑی طاقت و قدرت والی ذات ہے، تو اسی کی عبادت کرنا بہت ضروری ہے۔ یعنی جو بھی انسان کیا ہے نجات کو چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے وہ اللہ ہی کی عبادت کرے اور اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک نہ کرے۔ کیا میاں بات سمجھ میں آ گئی میاں؟ تو یہ دو کیا ہے آیتوں کا ترجمہ مکمل ہوا۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں اپنے فضل سے قرآن کریم کا علم اور اس کا فہم عطا فرمائے، اور اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی کے مطابق نیک اعمال کرنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ایک دوسری بات یہ رہ گئی تھی کہ آیت نمبر 20 کے اندر کہ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا،
قام یقوم قیامن، یہ اقامتن نہیں، اس کا مصدر قیامن ہے، تو یہ چوک ہو گئی تھی گزشتہ کیا ہے سبق کے اندر کہ قام یقوم قیامن، یہ اس کا مصدر ہے، معنی ہے کھڑا ہونا، رک جانا۔ اسی طرح سے ان اللہ علی کل شیء قدیر، اس کے اندر جو قدیر ہے یہ فاعل کی وزن پر کیا ہے، یہ صفت مشبہ ہے، اس میں مبالغہ نہیں بلکہ صفت مشبہ ہے۔ بہرحال یہ اللہ کا فضل ہے، اس کا کرم ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں کیا ہے قرآن کریم کی علم کے لیے اور قرآن کریم کی کیا ہے سیکھنے سکھانے کے لیے اللہ پاک نے ہمیں کہ قبول فرمایا ہے، کہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ استقامت کے ساتھ موت تک کیا ہے ہمیں جمے رہنے کی اللہ پاک توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔